السلام علیکم دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ آج کل ہر جگہ پر وائرل ہے اور ٹرینڈنگ ہے، اور جو کوئی بھی اس کی ایک ایپیسوڈ کو دیکھ لے تو وہ پورا سیزن دیکھے بنا نہیں رہتا، بلکہ وہ تمام سیزنز دیکھتا ہے۔ مگر دوستو، کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈرامے کو مکمل طور پر دیکھ سکیں، اور ہماری آج کی ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور آج ہم آپ کو مختصر وقت میں ارطغرل غازی کی پوری بایوگرافی بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو 3 منٹس، اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے آغاز میں عثمان شاہ کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ کائی قبیلہ کے سردار تھے، اور یہ قبیلہ سینٹرل ایشیا سے منگولوں سے بچتا ہوا ہجرت کر کے اناطولیہ میں آیا تھا، جو کہ موجودہ دور کا ترکی ہے۔ ارطغرل غازی بچپن سے ہی بہت بہادر تھے، اور بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کا ہنر سیکھا۔ اور اس وقت وہاں پر سلجوکیوں کی حکومت تھی، جو کہ مسلمان تھے، اور وہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، اور وہ اندرونی سازشوں اور غداریوں کا شکار تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ارطغرل نے سلجوکی حکومت میں خدمات سر انجام دینا سٹارٹ کر دیں، اور وہاں پر انہوں نے سلجوکیوں کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اور فتوحات حاصل کیں، اور وہاں پر اعلیٰ خدمات کے صلے میں ان کو سوغت شہر کا امیر بنا دیا گیا۔ اس وقت آج کے ترکی کے علاقہ پر بائزانٹائن امپائر کی حکومت تھی، جن کی سلجوکیوں سے سخت دشمنی تھی، اور یہ بائزانٹائن صلیبی تھے، جن کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ اور ارطغرل غازی نے سلجوکیوں کو بائزانٹائن امپائر کے خلاف لڑنے میں بہت مدد کی اور بہادری کی داستانیں رقم کی۔ دوستو، ارطغرل غازی ایک بہادر انسان، ایک عقل مند سپہ سالار، ایک مرد مومن، ایک پیار کرنے والے شوہر اور انتہائی عقل مند انسان تھے، اور ان کو کفار کے خلاف جنگ میں نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کو انہوں نے اپنی اعلیٰ حکمت عملی سے کنٹرول کیا۔ دوستو، ارطغرل غازی نے نہ صرف صلیبیوں بلکہ منگولوں کے خلاف بھی بے شمار فتوحات حاصل کی، اور منگول اس دور کے سب سے وحشی درندے تھے۔ وہ جہاں جاتے تھے لوگوں کا بے دریغ قتل کرتے تھے، اور ان کے سروں کو نیزوں پر لٹکا دیتے تھے، اور وہ سفاک قاتل تھے، اور ان کے شہروں اور ملکوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور ان کا مقابلہ بڑے بڑے امپائر نہیں کر پاتے تھے۔ مگر ارطغرل غازی نے ان کے خلاف بھی بہت بہادری سے لڑا اور ان کو بارہا شکست دی۔ ارطغرل غازی نے حلیمہ خاتون، جنہیں حلیمہ سلطان بھی کہا جاتا ہے، ان سے شادی کی، جو کہ ایک مسلمان شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور حلیمہ سلطان کو ارطغرل غازی نے ہی صلیبیوں کے نرغے سے چھڑوایا تھا، اور حلیمہ سلطان سے ہی پیدا ہونے والے بیٹے کا نام عثمان تھا، اور عثمان غازی نے ہی آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو کہ 1922 تک رہی، اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 1922 میں اس سلطنت کو عیسائیوں اور یہودیوں نے ساز باز کر کے ختم کیا، اور یہ سلطنت تقریباً 600 سال تک رہی، اور یہ مسلمانوں کا عروج کا ٹائم تھا۔ اور اسی سلطنت عثمانیہ نے ہی 1453 میں بائزانٹائن امپائر کو ہرا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو اور مضبوط کیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور 1683 تک اس کا رقبہ 52 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک ہو چکا تھا، اور موجودہ دور کا سعودی عرب، ترکی، اسرائیل، شام اور عراق سبھی اس کا حصہ تھے، اور سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی کامیابی پوری امت مسلمہ کا اتحاد تھا، جو کہ اسلام دشمن قوتوں کو بہت ہی کھٹکتا تھا۔ دوستو، عثمان امپائر کی بنیاد تو عثمان غازی نے رکھی تھی، مگر اس کا اصل کریڈٹ ارطغرل غازی کو جاتا ہے، جو کہ ان کے والد تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے بائزانٹائن امپائر کے خلاف بے شمار فتوحات حاصل کی، اور انہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا۔ دوستو، ارطغرل غازی کا انتقال 1280 عیسوی میں ہوا، اور ان کا مقبرہ سوغت شہر میں ہی ہے، جو کہ ترکی میں واقع ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کی زندگی ہم جیسے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور مسلمانوں کو آج بھی اس جیسے مرد مجاہد کی ضرورت ہے، جو کہ ان کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکے۔ اور دوستو، اس ڈرامے کو طیب اردگان نے خود بنوایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ترکی کی نوجوان نسل کو مسلمانوں کا عظیم ماضی دکھا سکیں، اور ان میں جذبہ ایمانی دوبارہ سے زندہ کر سکیں۔ اور اس ڈرامہ کو 160 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کر کے مختلف ممالک میں دکھایا جا رہا ہے، اور آج کل یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے۔ اور دوستو، پاکستان میں اس ڈرامہ کو عمران خان کی خواہش کی وجہ سے دکھایا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بے روی سے بچایا جائے، اور ان میں جذبہ ایمانی کی روح کو پھونکا جا سکے، جس میں انہیں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ ڈرامہ آج کل پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور آج کل کی نوجوان نسل کا ہیرو اب ارطغرل غازی بن چکا ہے۔ اور دوستو، پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح کے تاریخی ڈرامے بنائے، جن میں وہ مسلمانوں کے عظیم ماضی کو دکھائے، اور برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ تو اس طرح کے مرد مجاہدوں سے بھری پڑی ہے، جن میں محمد بن قاسم،
سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور اس طرح کے بہت سے مرد مجاہد ہیں، اور دوستوں ان کی تفصیل ہم آپ کو انفو 3 منٹس کی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اور دوستوں ارطغرل غازی ڈرامہ کے یہ الفاظ تو تا قیامت زندہ رہیں گے کہ علی سے بڑھ کر کوئی دلیر نہیں اور ذوالفقار سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اور ابھی تک ہمارا چینل انفو 3 منٹس آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیے، اور انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔